آپ نے جب آئین بنایا تھا تو کتنا سرکولیٹ کیا تھا اور کتنے عوام کے سامنے آپ نے رکھی تھی ترامیم؟ ہم تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دے کر بھیجا تھا کہ خفیہ پروسیڈنگز کریں. خفیہ تھے ان کیمرہ پروسیڈنگ جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی تھی آپ کی. نو دے ور ناٹ ان کیمرہ پروسیڈنگز. اور ہم نے حلف نہیں لیے تھے لوگوں سے کہ ہم کمیٹی کے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ظاہر نہیں کریں گے. آپ کو مینڈیٹ ایل ایف او نے دیا تھا، ایک فوجی حکمران. نو، ہمیں جو مینڈیٹ دیا تھا وہ نیشنل اسمبلی نے دیا تھا، جس کو حمود الرحمان نے قبول کیا تھا اس کے اسما جیلانی کے کیس میں، کہ یہ جو ہے یہ الیکٹڈ اسمبلی ہے. رضا صاحب، اس پروگرام کے آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی کوئی ایک سوال کرے موضوع سے مطابقت. آپ کس سے کیا سوال کریں؟ میں پارلیمنٹ سے یہ سوال پوچھوں گا، کیونکہ پارلیمنٹ کے لیے بڑی عزت ہے مجھے کہ جناب والا 100 امینڈمنٹس کے قریب آپ لے آئے ہیں. آپ ایک دن میں یہ پڑھ بھی سکتے تھے، جن کے اوپر آپ دے سکتے تھے کوئی رائے. آپ نے رائے جو دی پڑھ کے دی، سوچ سمجھ کر دی. آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اب بعد میں سینکڑوں لوگوں کے اوپر گولیاں چلیں گی. اس وقت سوچا تھا. میرا ایک آخری سوال، کیا پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے بیرسٹر یا بی اے ایل ایل بی ہونا ضروری ہے؟ نہیں. جان میجر کون سا بی اے ایل ایل بی تھا یا بیرسٹر تھا؟ جان میجر تو بیچارہ گرامر اسکول کی پیداوار تھا، اس نے تو صرف جنرل سرٹیفکیٹ ایگزامینیشن کیا تھا. بھائی میرے، میں کب کہتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی بی اے ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں پیر علی محمد راشدی ان پڑھ تھے. ہی واز ون آف دا موسٹ کلیئرسٹ آف مائنڈ. بہت شکریہ. عبدالحفیظ پیرزادہ، سابق وزیر قانون، ہمارے اس سوال کے خصوصی پروگرام میں آج شرکت کی اور بات ہو رہی تھی 18ویں ترمیم کی. ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ. بظاہر کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ چیف جسٹس نے خبردار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی حدود میں رہ کر قانون سازی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی کچھ درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے، ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، sawal@dannews.tv. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.